شاید تم جیسے ستارے بھی چلے جائیں گے، ہائے ارشد یہ خسارے کی آخری حد۔ ناظرین، آفاق نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ہما خالد، اور آج کا ہمارا یہ پروگرام ارشد بھائی کے نام۔ ناظرین، ارشد بھائی نے 1973 سے لے کے 2022 تک پاکستان کو سرو کیا، پاکستان کو اپنی زندگی دی، پاکستان کو بہت سی ایسی ہمتوں سے انہوں نے نوازا۔ بچوں کے لیے یہ ہمت بنے، ہمارے لیے ہمت بنے۔ یہ ہمارے وہ صحافی بھائی ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہمیں موٹیویٹ کیا۔ آج کینیا میں ان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، وہ شہید ہوئے، مگر شہید مرتا نہیں ہے، شہید تو زندہ رہتا ہے۔ لیکن آج ارشد بھائی ہمیں جاتے ہوئے ایک سبق دے کر گئے ہیں، جاتے ہوئے ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ آخر وہ کون تھا۔ ارشد بھائی کا یہ سوال نہیں رہا، بلکہ یہ اپنا جواب بھی دے چکا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی تک اس جواب کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ انہوں نے جب یہ پروگرام سٹارٹ کیا کہ آخر وہ کون تھا، تب سے لے کے اب تک ہم نے ان کا جواب نہیں دیکھا۔ آج یہاں پر بہت سارے لوگ اپنی محبت کا اظہار کر کے گئے ہیں، اور کس طریقے سے ارشد بھائی کے گھر کے باہر یہ اظہار کر کے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے گھر میں بھی ایسے پھولوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ان کی ماشاءاللہ قبر اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی پھولوں سے بھری پڑی ہے۔ جہاں جہاں ان کے ارد گرد دیکھا جاتا ہے تو وہاں پھول ہی پھول ہیں، اور یہاں پر بہت سارے لوگوں کی محبت ہے۔ یہ صرف گلدستے نہیں ہیں، یہ لوگوں کی محبت ہے، لوگوں کے احساس ہیں، جذبات ہیں، اور لوگوں کا سوال ہے کہ آخر وہ کون تھا، اور وہ جو بھی تھا ہمیں وہ چاہیے، کیونکہ ہمیں ارشد بھائی کا انصاف چاہیے۔ آج ان کے گھر میں بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی آئے، بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ آخر ان بچوں کے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کہاں سے اور کیا کرنے ہیں؟ ہم لوگ اسلام آباد سے، ہم اسٹوڈنٹس ہیں، اور ہم ان کے لیے یہاں پہ دعا کرنے آئے ہیں۔ جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے بہت دردناک، اور ان کو مارا گیا ہے بہت بری طریقے سے، تو اور اگر ان کی اب شہادت ہوگی اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ چلے گئے ہیں۔ ہم ان کے لیے نکلیں گے، اور ہم حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ان کا جو بھی جنہوں نے بھی قتل کیا ہے وہ اس پہ پوری کارروائی کی جائے اور ان کو پکڑا جائے۔ مس آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ایسا کون سا آپ کا لگاؤ ہے جو آپ اسٹوڈنٹس کو یہاں تک کھینچ لائے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اب اگر انہوں نے ہمارے لیے قربانی دی ہے، ان کا کیا جا رہا تھا؟ وہ ادھر چپ کر جاتے، خاموشی اختیار کر لیتے۔ انہوں نے قربانی دی ہے تو ہمارے لیے دی ہے۔ وہ آج اگر وہ چپ کر جاتے تو آج ہماری آواز کوئی نہ بنتا۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ وقت کے یزیدوں کے آگے بیعت نہیں کرنی، تم نے ڈٹ جانا ہے۔ تو بس بہت شکریہ۔ یہاں پر بہت ساری بچیاں موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مس مجھے آپ بتائیے گا کہ آخر آج آپ کے یہاں آنے کا کیا مقصد؟ پاکستان جن حالات سے اس وقت گزر رہا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے، اور ارشد شریف نے جو ہم سب کے لیے ہمارے مستقبل اور ہمارے حال کے لیے جو قربانی دی ہے اس کو ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ اور ہمارا ایک ہی مقصد ہے یہاں پہ آنے کا کہ اٹس لائک کہ ارشد شریف صاحب جو شہید ہو چکے ہیں وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی طرح بن چکے ہیں، اور ان کی فیملی کے ساتھ ہم جو آئے ہیں اور ادھر ان سے ملنے آئے ہیں ایک ہی مقصد کے لیے آئے ہیں کہ ہم سب، یہ ایسا ہے کہ یہ صرف ان کا بیٹا شہید نہیں ہوا، ان کا باپ شہید نہیں ہوا، یہ ہم سب کا بھائی تھا، یہ پورے پاکستان کا بھائی تھا، اور یہ جو قربانی انہوں نے دی ہے اس سے انشاءاللہ پاکستان کے حالات ضرور بدلیں گے۔ میں جرنلزم کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس ملک میں جرنلسٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمارا جذبہ ختم نہیں ہوگا، ہمارا جذبہ کم بھی نہیں ہوگا، بلکہ بہت بڑھے گا۔ آلدو اس ملک میں کافی ڈیفیکلٹ ہے میڈیا میں فریلی بات کرنا، اور میڈیا کا جو فریڈم آف میڈیا ہے ہمارے پاکستان میں اس کا جو حال ہے وہ ہمیں پتہ ہے۔ سو اپنے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو ایک ڈیفیکلٹ ٹائم ہے ہم پہ وہ آسان کرے۔ آمین آمین۔ بہت خوبصورت انہوں نے باتیں کی ہیں، اور اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت۔ والسلام۔